بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اس اندھیری رات میں وہ ویران سڑک پر اکیلی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی رکی تو وہیں پر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ بڑی مشکل سے وہ اس انسان کے چنگل سے نکلی تھی۔ اب وہ دوبارہ سے اسی دلدل میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ اچانک ہی اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ سڑک سے ٹکرانے کی وجہ سے خون بہنے لگا تھا۔ تکلیف کا شدید احساس ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ چند سیکنڈ تک وہ اسی حالت میں ہی بیٹھی رہی، مگر جب دوبارہ اس کی نظروں کے سامنے اس وحشی انسان کا چہرہ گھوما تو وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کالے رنگ کی پراڈو اس کے قریب آ کر کھڑی تھی۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور وہ باوقار چال چلتا ہوا گاڑی سے نیچے اترا۔ آئلہ کی نظر جب کالے رنگ کے مضبوط شوز پر پڑی تو تکلیف کے مارے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص دوبارہ سے اس کے پاس پہنچ چکا ہے اور اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تبریز نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم یوں آسانی سے یہاں سے نکل جاؤ گی اور کوئی تمہیں پکڑ نہیں پائے گا؟ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ میری نظر تمہاری ہر ایک چیز پر ہوتی ہے۔ تم جتنا مرضی مجھ سے بھاگنے کی کوشش کیوں نہ کر لو، لیکن میں ہر بار ہی تمہیں تلاش کر لوں گا۔ ساری زندگی میرے پاس ہی رہنا ہے۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ تم جتنی میرے پاس سے دور جانے کی کوشش کرو گی، اتنا ہی اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ گی۔ جب میں تمہیں اس جگہ پر لایا تھا تو میں نے تمہیں کچھ باتیں صاف الفاظ میں بتا دی تھیں اور تم سے یہی توقع کی تھی کہ تم ان کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو گی، لیکن تم نے میری تمام باتوں کو نظر انداز کیا۔ میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ میرے نزدیک غلطی کی معافی نہیں ہوتی۔ تم اب تک 2 غلطیاں کر چکی تھیں، مگر میں نے تمہیں پھر بھی مہلت دے رکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید تم سنبھل جاؤ گی۔ اب یہ تمہاری تیسری غلطی ہے اور اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ آئلہ کے ایک گھٹنا پہلے سے ہی زخمی تھا۔ زمین پر لگنے کی وجہ سے تکلیف کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ وہ درد کے مارے چلا رہی تھی اور خود کو ظالم انسان کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ جلاد اس پر ذرا بھی رحم نہیں کھا رہا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ اپنے گارڈ سے بولا کہ تم لوگ حویلی واپس چلے جاؤ، میں کسی اور جگہ پر جا رہا ہوں۔ کسی کو بھی میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میں سے اگر کوئی مجھے اپنے آگے پیچھے دکھائی دیا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پرانی حویلی لے کر جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے گارڈز اس کے ساتھ بہت وفادار ہیں، وہ کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ دراصل وہ اس کی فکر کرتے تھے، کیونکہ تبریز نے اپنے آس پاس دشمنوں کا بہت بڑا جمگھٹا تیار رکھا ہوا تھا۔ اس کے سارے دشمن ہی اس پر حملہ کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے وفادار دوست بھی تھے جو ہمیشہ ہی اس کی حفاظت کرتے تھے۔ ان میں سے یہ 2 گارڈز بھی تھے جو اس کی جان بچانے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو سکتے تھے۔ ابھی بھی واپس جانے کے بجائے وہ اس کا پیچھا کرنے لگی۔ تبریز کو اس بات کا احساس تھا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا، کیونکہ ان لوگوں کو وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا اور نہ ہی ان لوگوں کو سزا دے سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کی پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں شمار کرتے تھے۔ ایک نظر اس نے اپنے قریب سیٹ پر بیٹھی سہمی ہوئی لڑکی پر ڈالی جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے اس طرح سے کانپتا دیکھ کر تبریز کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، جب تمہیں پتا ہوتا ہے کہ تم پکڑی جاؤ گی، پھر یہ بہادری دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، اب تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ اب میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے دوبارہ سے روتے ہوئے پوچھا۔ کم از کم تمہیں تو مجھ سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں تو شادی کی پہلی رات میں نے سب کلیئر کر دیا تھا کہ تم سے شادی کیوں کی گئی ہے۔ میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کی بہن کو نہیں بھگایا، یہ بات میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ دیکھو چھوٹی سی پیاری لڑکی، تم بہت معصوم ہو، تمہیں ابھی اس زمانے کی چالاکیوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تم نے ابھی دنیا کو نہیں دیکھا۔
میں نے دیکھ رکھا ہے، میں انسان کو دیکھ کر ہی اس کی فطرت کا اندازہ لگا لیتا ہوں۔ جہاں تک تمہارے بھائی کا سوال ہے تو وہ کافی دنوں سے حویلی کے چکر لگا رہا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بے غیرت انسان میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے وہاں پر آتا ہے۔ اگر مجھے پہلے دن پتہ چل جاتا تو میں اس کو مار کر اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دیتا۔ جس دن میری بہن اس حویلی سے غائب ہوئی تھی اس دن تمہارا بھائی بھی غائب ہو گیا تھا۔ میری بہن نے جو خط لکھا تھا اس میں اسی کا ہی نام تھا۔ اس سب کے باوجود تم کیسے یہ کہہ سکتی ہو کہ تمہارے بھائی نے یہ نہیں کیا؟ یہ صرف اور صرف اپنے دل کو تسلی دینے کی بات ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں بھی اپنے دل کو تسلی دے سکتا ہوں، لیکن میں کمزور لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں جب تک اس راز سے پردہ نہیں ہٹا لیتا، جب تک تمہارے بھائی کو پکڑ کر اس کے کیے کی سزا نہیں دے دیتا، تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اگر آپ نے بعد میں میرے بھائی کو سزا دینی ہے تو مجھے تکلیف پہنچانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ تو میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مگر اس سب کے باوجود بھی آپ مجھ پر تشدد کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب کی بار تبریز کھل کر مسکرایا اور بولا، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ جس دن میں کروں گا اس دن تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس قدر ظالم انسان ہوں اور اصل زیادتی کیا ہوتی ہے۔ اب زیادہ باتیں نہ کرو، مجھے زیادہ بولنے والی لڑکیوں سے شدید نفرت ہے۔ تم لوگوں کی آواز مجھے اپنے کانوں میں چپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایک لمحے میں وہ سنجیدہ ہو گیا اور اس کو 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ آئلہ نے تکلیف کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ خاموشی اختیار کرنے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے جا کر رکی۔ وہ حیرت سے اس حویلی کو دیکھنے لگی جو بنانے والے کے ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ پرانے اور نئے طرز کا امتزاج تھی۔ اسے اس طرح کی حویلیاں بہت پسند تھیں۔ اپنے بابا سے وہ اکثر ہی اس چیز کی فرمائش کرتی رہتی تھی کہ میں اپنی حویلی میں تبدیلیاں کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جب بھی اس میں تبدیلی کرنے کے بارے میں سوچیں تو مجھ سے مشورہ ضرور کر لیجئے گا۔ اس کے بابا اس کی بات سن کر مسکرا دیتے اور اسے کہتے کہ جب تک تمہارے دادا کا انتقال نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس حویلی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اسے بہت شوق سے بنایا ہے۔ اب اگر ہم نے اس میں کوئی تبدیلی کی تو انہیں تکلیف پہنچے گی۔ دادا کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتی تھی اور زیادہ ضد نہیں کرتی تھی، لیکن یہ خواہش ہمیشہ اس کی زبان پر موجود رہتی تھی۔ کیا تمہیں اس طرح کی حویلیاں پسند ہیں؟ اسے اتنی شوق سے دیکھتا ہوا پا کر تبریز نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے سوال کر ڈالا۔ جی، مجھے اس طرح کی حویلیاں بہت پسند ہیں، اس نے شوق سے کہا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے میں تمہیں یہاں پر نہیں رکھوں گا، میں تمہیں ایسی جگہ پر رکھوں گا جس سے تمہیں نفرت ہوگی۔ اس کا لہجہ فوراً سے تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ اسے یہاں پر اس وجہ سے نہیں لایا تھا تاکہ وہ اسے خوش کر سکے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اس لڑکی کو تکلیف پہنچانا تھا۔ وہ اپنے قریب کھڑے انسان کو دیکھ کر رہ گئی جو کہنے کو اس کا شوہر تھا، مگر مجال ہے جو کبھی بھی اس نے اپنی بیوی سے پیار سے بات کی ہو یا کبھی اس کا خیال رکھا ہو۔ آپ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ کافی دیر خاموشی میں گزر چکی تھی جب اس نے دوبارہ سے یہ سوال کیا۔ تمہیں وہ سوئمنگ پول نظر آ رہا ہے؟ اس نے اپنے دھیان میں پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، میرے پاس آنکھیں ہیں اور میں دیکھ سکتی ہوں۔ ارے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، چلو وہاں اس میں چھلانگ لگاؤ۔ یہ سن کر آئلہ کو لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ اسے قریب کھڑے انسان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ اس قدر شدید سردی تھی، اس پول میں ٹھہرے ہوئے پانی کے بارے میں ہی سوچ کر اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور وہ انسان اسے کودنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پاگل! جو کہا ہے وہ کرو، جاؤ اس میں چھلانگ لگاؤ، ورنہ ابھی اور اسی وقت تمہیں زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں گا اور تمہاری ماں کو بھی کسی ایسی جگہ پہنچا دوں گا جہاں سے اس کی واپسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے گی۔ اب کی بار وہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ اپنی ماں کا ذکر سن کر اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ اس قدر ظالم اور سر پھرے کیسے ہو سکتے ہیں؟
تمہارے بھائی نے بھی مجھ پر ظلم کیا ہے۔ وہ میری بہن کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے میری بہن سے نکاح کیا ہوگا یا نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس وقت میری معصوم سی بہن کس حال میں ہے۔ نہ جانے تمہارا بھائی اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دوبارہ سے جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ لال تھیں۔ مگر اس سب میں سب سے زیادہ تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی تم تکلیف اٹھا رہی ہو، اور وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ تم اس انسان کی بہن ہو۔ اس کے بعد اس نے آئلہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے پول کی طرف لے کر گیا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھٹنے میں درد الگ ہو رہا تھا اور سر بھی تکلیف کی وجہ سے پھٹ رہا تھا، مگر ساتھ چلنے والے انسان کو تو جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تو اس لڑکی کو لوہے کا سمجھ چکا تھا، اور پھر اچانک ہی اس نے اسے پانی میں دھکا دے دیا۔ پانی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ ڈوب جاتی، لیکن اتنا سخت ضرور تھا کہ اسے شدید سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج کی رات اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ وہ خود قریب ہی بیٹھ گیا اور بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو آہستہ آہستہ سفید پڑ رہا تھا۔ آج تم بہت قریب سے موت کو دیکھو گی۔ آج تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ احساس کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بے بس ہے اور اگلی سانس اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج تمہیں میری بے بسی کا بھی پتہ چلے گا کہ میں کس قدر بے بس اور مجبور ہوں۔ میں اپنی بہن کے بارے میں پتہ نہیں لگا پا رہا، اور یہ کس قدر اذیت ناک بات ہے۔ وہ اسے اس وقت ایک نفسیاتی انسان لگ رہا تھا۔ آئلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھ سے اس ٹھنڈے پانی میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میرے گھٹنے درد کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح شکایت کر رہی تھی، مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، میرا بھی دم گھٹ رہا ہے، کیونکہ میری بہن میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے اس کی کتنی مشکل سے پرورش کی تھی، اس کا کتنا خیال رکھا تھا، اسے ہمیشہ ہی اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ تمہارا ذلیل بھائی اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جائے۔ میرا رات کے وقت سانس بند ہونے لگتا ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہے، اور یہ چیز مجھے سب سے زیادہ اذیت دیتی ہے۔ مگر ایک اور بات، میری اذیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب میں تمہیں تکلیف میں دیکھتا ہوں، کیونکہ اس طرح سے میرا بدلہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے وہاں پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ اس نے لیدر کی کالی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور مضبوط شوز بھی تھے۔ اس کے باوجود بھی اسے سردی لگ رہی تھی۔ دوسری طرف آئلہ بیچاری نے تو صرف اور صرف ایک پتلی سی سویٹر پہنی ہوئی تھی اور ٹھنڈے پانی میں کھڑی تھی۔ اس کا پورا وجود آہستہ آہستہ برف بن رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا جسم سن ہو رہا ہے۔ اب وہ چاہ کر بھی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر پانی میں گر گئی۔ چھپاک کی آواز سن کر اس نے جلدی سے آنکھیں کھولیں اور دیکھا تو وہ لڑکی اس وقت پانی میں ڈوب رہی تھی۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ سوئمنگ پول میں کودا اور اس لڑکی کو باہر نکالا۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہونٹ اس وقت نیلے پڑے ہوئے تھے۔ تمہیں اس وقت تک سزائیں ملتی رہیں گی جب تک کہ تم میرے حکم کو ماننا شروع نہیں کر دیتی۔ آج تم نے اس گھر سے بھاگنے کی کوشش کی ہے، دوبارہ تم یہ کوشش نہیں کرو گی، مجھے یقین ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور کمرے میں لے کر چلا گیا۔ اس کے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اسے گرم کمبل میں لٹایا اور خود بیلکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور سگریٹ کے کش لینے لگا۔ اس کی تمام راتیں یوں ہی جاگتے ہوئے گزرتی تھیں۔ نور کو وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا پا رہا تھا۔ میری معصوم سی بہن، تم کہاں پر ہو؟ کس حالت میں ہو؟ اے اللہ، مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے۔ مجھ سے سب کچھ اب برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ سے میں ایک بے قصور لڑکی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں؟ سکون حاصل کرنے کے لیے مجھے جو بھی ٹھیک لگتا ہے میں وہ کر گزرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، صرف اور صرف ایک بار مجھے اپنی بہن کا دیدار کروا دیں، صرف اور صرف ایک بار مجھے یہ بتا دیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، تاکہ میری یہ تڑپ اور میری یہ بے چینی ختم ہو جائے۔
وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اگر کوئی اس وقت اسے روتے دیکھ لیتا تو یقین نہ کر پاتا۔ تبریز کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جو ہمیشہ ہی دوسروں کو رلاتے تھے۔ خود کبھی بھی وہ نہیں رویا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے کمزور پڑا تھا۔ وہ ہمیں چاہے دوسروں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتا تھا، لیکن اس بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے خود ہی گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اگلے دن جب صبح سو کر اٹھا تو اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کالز لگی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے دوبارہ سے کال ملائی۔ دوسری طرف سے عائلہ کے بھائی سکندر کی آواز سنائی تھی۔ سلیل انسان، تم کہاں پر ہو اور میری بہن کہاں ہے؟ کس حالت میں ہے؟ ابھی اور اسی وقت میری سے بات کرواؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ یکدم ہی اونچی آواز میں چلانے لگا۔ اس کی آواز سن کر اس کی بیوی بھی اٹھ بیٹھی اور خوف زدہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، جو یکدم ہی غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس انسان سے سوال کر سکے اور اسے پوچھ سکے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ ڈری سہمی اپنی جگہ پر دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ موبائل کا اسپیکر آن تھا۔ جب اس کے کانوں میں سکندر کی آواز پڑی تو وہ بہت بے چین ہو گئی، مگر خاموشی اختیار کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ارے آپ کی بہنہ تو میرے پاس ہی ہے اور اس وقت بہت ہی خوش ہے، آپ اس کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ کمینے انسان، مجھے پتا ہے کہ دشمنی پوری کرنے کے لیے ہی تم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر کم ظرف ہو سکتے ہو۔ مجھے تو لگا تھا کہ ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور اب ہم دوست بن گئے ہیں، مگر تم نے تو پیٹھ پیچھے وار کیا ہے۔ میں نے تمہاری یہ گالیاں سننے کے لیے تمہیں کال نہیں کی، بلکہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خاندان سے دور رہنا۔ اگر تم نے میرے خاندان والوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اپنی بہن کو مکمل طور پر بھول جانا۔ میں اسے ایک ایسی جگہ پر پہنچا دوں گا جہاں سے یہ کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ تمہیں تو پتا ہے میں کتنا ڈھیٹ بنتا ہوں۔ میرے خاندان میں سب لوگ مر جائیں تب بھی مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر تمہاری بہن کو کچھ ہو گیا تو تم جیتے جی مر جاؤ گے۔ آخر کو تم اس کے ابا ہو، تم نے ہی تو اس کی پرورش کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس کا مذاق بنا رہا ہے۔ وہ تبریز کو ہلکے میں لے رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دوسری طرف تبریز نے بھی اپنا بندوبست مکمل طریقے سے کر لیا ہے۔ بھائی آپ کہاں پر ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اب عائلہ سے مزید صبر نہیں ہوا تو اس نے جلدی سے پوچھ ڈالا۔ دوسری طرف سکندر یکدم ہی خاموش ہوا۔ اسے لگا کہ اس نے کوئی غلط آواز سن لی ہے۔ جب وہ بولا تو اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ بچے تم کہاں پر ہو؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو عائلہ نے اسے روتے ہوئے بتا دیا کہ اس انسان نے زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ مجھے اپنے پاس لے کر آ گیا ہے۔ یہ مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ رات کو اس نے مجھے پورے رات ٹھنڈے پانی میں کھڑا رکھا۔ میرے گھٹنوں میں بھی شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں بھائی، مجھے سب سے باہر نکالیں۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ آپ پلیز اس کی بہن کو چھوڑ دیں تاکہ یہ مجھے بھی چھوڑ دے۔ سکندر جیسے جیسے یہ سب کچھ سنتا جا رہا تھا، اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ ایک نظر اس نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی نور پر ڈالی، جو خوف زدہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے ویڈیو کال ملائی۔ بہن کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ دوسری طرف تبریز نے اپنی بہن کو دیکھا تو اس کو تھوڑی سی تسلی ملی۔ وہ بھی اس طرح سے ہی بے چین تھا۔ دونوں نے ہی دشمنی پوری کرنے کے لیے بیچاری لڑکیوں کو استعمال کیا تھا۔ وہ دونوں ہی سب میں بری طرح سے پس کر رہ گئی تھیں۔ جہاں تک سکندر کا سوال تھا تو وہ تو نور سے بے حد محبت کرتا تھا، اس کی قدر کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا اور اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تبریز صاحب، میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اگر دوبارہ کبھی تم نے میری بہن کو یوں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو تم اپنی بہن کو بھی مکمل طور پر بھول جانا۔ میں اسے اسی وقت ہی جان سے مار دوں گا۔ سلیل انسان، جان سے تو میں اب تمہیں ماروں گا۔ تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ میں اب کبھی تمہارے ہاتھ ہی نہیں آؤں گا۔ بہت جلد ہی میں یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔
تبریز وہاں پر رکا نہیں بلکہ تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ اپنی بیوی کو دھمکی دینا نہیں بھولا تھا کہ اگر تم نے دوبارہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، تمہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ آئلہ جو پہلے ہی کل رات کی وجہ سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اب وہ دوبارہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے بھائی سے بات کر کے وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ یقیناً اس کا بھائی اس وقت محفوظ جگہ پر موجود تھا اور اس کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہیں تھی۔ جہاں تک اس کی تکلیفوں کا سوال تھا تو اس نے اس چیز کو قبول کر لیا تھا۔ رات کا واقعہ جب اس کی نظروں کے سامنے گھوما تو اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب وہ اس کے ساتھ موجود ہوتا تب وہ ہوش میں تھی، لیکن تکلیف کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ اس کے کان میں وہ ساری باتیں سن رہے تھے جو تبریز اس سے کہہ رہا تھا۔ رات کے وقت ہی اس نے اس لڑکی سے محبت کا اظہار کیا تھا اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت آج کے دن نہیں بلکہ اس دن ہوئی تھی جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ لیکن چونکہ تم میری دشمن کی بہن تھیں اور میں جانتا تھا کہ ہم دونوں کا ملن کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو عورتوں پر تشدد کرتے ہیں یا ان کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، مگر میں اس معاملے میں بہت بے بس تھا۔ ایک طرف اس کی جان سے پیاری بہن کا سوال تھا اور دوسری طرف اس کی محبت تھی، اور اس میں ہمیشہ اس کی محبت کو ہی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ مگر اب چونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بہن محفوظ ہے، اب اس کا مقصد صرف اور صرف اس تک پہنچنا تھا اور اس کو دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ اب اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس لڑکی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اپنے پولیس دوست کے پاس گیا اور سلمان کو بولا کہ اس نمبر کے بارے میں پتہ لگاؤ، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ نمبر بند ہو چکا تھا اور کوئی بھی خبر نہیں مل رہی تھی۔ غصہ تو اسے بہت آ رہا تھا، مگر اب اس نے تحمل سے کام لینا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کام میں بہت وقت لگ جائے گا۔ رات کے وقت وہ دوبارہ سے گھر واپس گیا تو دیکھا کہ وہ ڈری سہمی سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً ہی نظریں جھکا گیا۔ اس کے اس انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی تبریز کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اس نے آئلہ کا بازو پکڑا اور اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، ابھی میں نے تمہیں یہاں سے جانے کا حکم نہیں دیا، تم دوبارہ سے ایک اور غلطی کر رہی ہو، کیا تمہیں سزا لینے کا بہت شوق ہے؟ وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت کو دیکھ کر تبریز کے دل کو کچھ ہوا۔ تو پھر ٹھیک ہے، خاموشی سے یہاں پر بیٹھی رہو، جب تک میں نہیں کہتا تم یہاں سے ذرا بھی نہیں ہلو گی۔ اس نے فرما برداری سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کیا آپ میرے بھائی کو تکلیف پہنچائیں گے؟ پورا دن وہ جس بارے میں سوچ رہی تھی، آخر وہ سوال اس کی زبان پر آ ہی گیا تھا۔ تبریز نے ایک گہری سانس دی اور بولا، ہاں، کیونکہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ نے بھی تو مجھے تکلیف پہنچائی ہے، آپ کا بدلہ پورا جو ہو گیا ہے، پھر کیا ضرورت ہے میرے بھائی کو درد دینے کی؟ اگر تم دوبارہ سے اس کے بارے میں بات کر کے میرا موڈ خراب کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں بھی مجھے لگتا ہے کہ اب تکلیف اٹھانے کا بہت شوق ہے۔ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی۔ یہ کہہ کر اس نے معصوم بچوں کی طرح اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ میرے بھائی سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ آخر انہوں نے ایسی کون سی غلطی کر دی ہے جو آپ ان دونوں کے درمیان اتنی زیادہ رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں؟ تمہارا بھائی ایک نمبر کا ذلیل انسان ہے، مجھے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ وہ دوبارہ سے چلاتے ہوئے بولا تو اس بار وہ بھی خود پر کنٹرول نہیں کر پائی اور غصے سے کہنے لگی، اگر وہ ذلیل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ذلیل ہیں۔ غلطی ہمیشہ ایک انسان کی نہیں ہوتی، دونوں طرف سے ہی بات ہوتی ہے۔ آپ صرف اور صرف انہیں قصوروار سمجھ رہے ہیں، جبکہ آپ حقیقت کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اپنے لوگوں کی باتوں پر بھروسہ کیا ہوگا اور ابھی تک اس معاملے سے پردہ اٹھانے کے لیے خود قدم نہیں اٹھایا ہوگا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بازو سے پکڑ کر دبوچتے ہوئے کہنے لگا، آخر تم جانتی ہی کتنا ہو، تم آج سے پہلے حویلی سے باہر نہیں نکلی، نہ تمہارا کسی سے کوئی سامنا ہوا ہے،
اس کے باوجود بھی تم یہ بات اتنے یقین سے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ مجھے اپنے بھائی پر یقین ہے۔ وہ ایک ایماندار انسان ہے، وہ بے ایمانی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ وہ ایک پکا مومن ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ یقین کر ہی نہیں سکتی کہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ ضرور آپ نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا۔ اب کی بار وہ حد کر رہی تھی۔ دوبارہ سے وہ سارا الزام اس انسان پر ہی ڈال رہی تھی۔ اچھا، تو تمہیں جاننے کا اتنا شوق ہے تو میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ آج سے 1 سال پہلے وہ زمین جس پر میرے باپ دادا برسوں سے حکمرانی کرتے رہے تھے، جو بہت زرخیز زمین تھی، ہر سال ہی ہماری بہترین فصل وہاں پر آ گئی تھی۔ تمہارے بھائی نے زمین پر آگ لگا دی، جس سے نہ صرف وہ ساری فصل ضائع ہو گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ زمین بھی بنجر ہو گئی۔ ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے باوجود میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور اسے معاف کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ نادان ہے، اور ویسے بھی ہمارے پاس بہت ساری زمینیں تھیں۔ اگر ایک چلی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑا، مگر وہ اس کے بعد بھی باز نہیں آیا۔ دوبارہ سے اس نے ہمارے باغ میں آگ لگا دی۔ اس بار یہ سب کچھ میں برداشت نہیں کر سکا۔ تم لوگوں کی حویلی یا وہاں پر جا کر بات کی کہ آخر یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ یہ سب کچھ بند کر دے۔ تمہارا بھائی صاف مکر گیا۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، بلکہ اس نے الٹا میرے گلے میں الزام کا توک ڈال دیا۔ تو اس نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا۔ میرے بھائی کو آپ کی زمینوں سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، میں یہ بات مانتی ہوں کہ انہیں آپ کی بہن پسند تھی، اور وہ اکثر ہی اپنی پسند کا اظہار میرے سامنے بھی کیا کرتے تھے۔ اتنے عرصے سے جو بات وہ اپنے دل میں چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی، آج وہ بات اس نے کھول دی تھی۔ تبریز چند لمحوں کے لیے حیران ہو گئے اور غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے یہ سب کچھ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ آپ بھی مجھے حقیقت نہیں بتا رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو اسی دن ہی بتاؤں گی جب آپ اپنے دل کا راز میرے سامنے کھولیں گے۔ سکندر کو آپ کی بہن بے حد پسند تھی۔ وہ میرے سامنے اکثر ہی اپنے دل کی خواہش کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میں اس کا رشتہ لے کر آپ کے گھر جاؤں گی۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں ایسا ضرور کروں گی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ حادثہ ہو گیا۔ میرا بھائی آپ کی بہن کو بھگا کر لے کر نہیں گیا تھا، بلکہ اس نے تو آپ کی بہن کی جان بچائی تھی۔ اس بارے میں آپ کو ایک لمبے عرصے سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن آپ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ جس رات آپ کی بہن گھر سے باہر نکلی تھی، اس رات میرے بھائی نے اسے نہیں بلایا تھا، بلکہ آپ کی تائی جان نے ہی اسے باہر نکالا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو آپ کی جگہ سردار بنانا چاہتی تھیں، اور ان کی خواہش تھی کہ آپ کسی طرح سے راستے سے ہٹ جائیں۔ اس لیے انہوں نے آپ کی بہن پر الزام لگا کر آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ کی ذات جسے چاہے عزت دیتی ہے۔ یہ بات مشہور نہیں ہوئی اور نہ ہی لوگوں نے اس بات پر یقین کیا، کیونکہ وہ سب لوگ ہی آپ کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے اسے گھر سے بھگایا تھا اور پھر اس کے پیچھے کچھ لوگ لگا دیے تھے۔ وہ اسے جان سے مارنے ہی والے تھے کہ میرا بھائی وہاں پر پہنچ گیا۔ اس نے آپ کی بہن کی جان بچائی، لیکن اسی وقت ہی آپ کے کزن نے دیکھ لیا اور یہ بات مشہور کروا دی کہ وہ اسے اپنے ساتھ بھگا کر لے کر گیا ہے۔ سکندر کے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس لڑکی کو دوبارہ سے ظالموں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بہن کو تکلیف پہنچا دیں۔ وہ اس رات اسے گھر لے کر آیا تھا، میں بھی وہاں پر ہی موجود تھی۔ میں نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اسے یہاں سے لے کر کسی محفوظ جگہ پر نکل جائے۔ اس نے آپ کی بہن سے نکاح کیا یا نہیں کیا مجھے اس بارے میں اندازہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز کی گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ آپ کی بہن کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اس نے آپ کی بہن سے سچی محبت کی ہے۔ اور جہاں تک ان زمینوں کا اور اس دشمنی کا سوال ہے، تو یہ بھی ضرور آپ کی تائی کی کوئی چال ہوگی۔ آپ اس راز سے پردہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ ہم بہن بھائی پر ہی شک کیے جا رہے ہیں۔ تبریز کا دماغ بری طرح سے جھنجھنا رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس پہلو پر کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے اس وقت اپنی بیوی پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے اس کے دماغ کو کنفیوز کر کے رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ وہیں پر بیٹھا رہا اور پھر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ سب سے پہلے وہ اپنی حویلی کے منشی کے پاس گیا۔ دراصل یہ اس کا سب سے وفادار آدمی تھا۔
اس سے دوبارہ سے اس نے آگ کے حادثے کے بارے میں بات کی۔ صاحب، میں نے اس دن آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس سب میں مجھے سکندر صاحب کا ہاتھ نہیں لگ رہا، کیونکہ اس دن وہ اس گاؤں میں موجود نہیں تھے، بلکہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ مگر اس دن بھی آپ نے اپنے کزن کی بات پر یقین کیا تھا اور مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ میں بھی چپ ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا اور نہ ہی کبھی آپ کی حکم عدولی کر سکتا ہوں۔ تو کیا یہ سارا کھیل سونیا تائی کھیل رہی ہیں تاکہ وہ مجھے اپنے مقصد سے ہٹا سکیں؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے منشی سے پوچھا تو وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بولا تو اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ جی مجھے تو ویسا ہی لگ رہا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اب تم دیکھو کہ میں کیسے اس راز سے پردہ اٹھاتا ہوں اور کیسے ان ماں بیٹے کو سزا دیتا ہوں۔ وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ وہ اتنی آسانی سے مجھے اپنے راستے سے ہٹا دیں گے؟ یہ صرف اور صرف ان کی غلط فہمی ہے۔ سونیا بیگم کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ انہوں نے ہر طرح سے چال چلی تھی، مگر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے دشمن کو اپنے راستے سے ہٹانے میں ناکام ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف ارسلان مسلسل اپنی ماں کو تنگ کر رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے سرداری دلائیں گی، لیکن آپ نے اس بار بھی مجھے دھوکا۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگیں کہ اب سارے کام تو میں نہیں کر سکتی، تم اپنا بھی تھوڑا سا دماغ استعمال کرو۔ ان کی بیٹی جویریہ الگ نہیں پریشان کر رہی تھی کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تبریز سے میری شادی کروائیں گی، مگر آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، میں نے ہی جتنی کوششیں کرنی تھی میں نے کر لی ہیں۔ میں نے اس کی محبت کو بھی اس کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس ذلیل انسان نے اپنی محبت کو ختم کرنے کے بجائے جا کر اس سے نکاح کر لیا۔ میں نے اس کی بہن کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھی نہ جانے کہاں پر چلی گئی ہے۔ اس کا تو مجھے کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ مجھے تو یہی ڈر ہے کہ اگر وہ واپس آ گئی اور سب کو میری حقیقت کے بارے میں بتا دیا تو میں کس کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ اس قابل نہیں رہی کہ آپ کسی کو بھی اپنا چہرہ دکھا سکیں۔ تبریز جو کہ اس وقت اپنے کمرے میں جا رہا تھا، لیکن تائی جان کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہاں پر رک گیا۔ اندر سے اونچی اونچی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یوں چھپ کر کسی کی بات سننا غلط بات ہے، مگر جو کچھ اسے اپنی تائی جان کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس کے بعد اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ اسی وجہ سے ہی وہ وہاں پر چلا گیا۔ سونیا بیگم کو یوں محسوس ہوا جیسے ساتواں آسمان ان کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ وہ بے یقینی سے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جس شخص کو ختم کرنے کے وہ منصوبے بنا رہی تھی۔ اس دن تبریز نے ان سب لوگوں کو اپنی حویلی سے باہر نکال دیا اور انہیں دوسرے گاؤں میں بنے ہوئے گھر میں بھیج دیا۔ جب وہ 21 سال کا تھا تب اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بہن کی پرورش خود ہی کی تھی۔ وہ اس سے 7 سال چھوٹی تھی۔ اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اس نے اپنی تائی جان کو بھی حویلی میں ہی بلا لیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں پر آ کر اسی کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں گی۔ ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ دونوں خاندانوں میں دشمنیاں صرف اور صرف غلط فہمی کی بنیاد پر قائم ہو گئی تھیں تاکہ دونوں خاندانوں کو ہی ختم کیا جا سکے۔ وہ جب واپس آیا تو سب سے پہلے جا کر اس نے اپنی زوجہ محترمہ سے معافی مانگی، لیکن یہاں پر عائلہ بیگم کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ وہ نخرے دکھا رہی تھیں۔ یار دیکھو، فی الحال یہ ساری باتیں چھوڑو اور اپنے بھائی کو جلدی سے بلا لو۔ میں اب مزید اپنی بہن سے دوری اختیار نہیں کر سکتا۔ فکر مت کرو، میں تمہارے بھائی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ میں خود اس سے معافی مانگوں گا۔ یہ سب کچھ میری تائی کی چالوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ مشکوک نظروں سے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے؟ ہاں تو اور نہیں۔ پھر جب اس نے اپنے بھائی کو بلایا تو تبریز نے سکندر کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مارا۔ یہ اس نے اپنے سالے کا استقبال کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن یہ مکہ مارنا بھی ضروری تھا کیونکہ تم نے میری بہن کو اپنے ساتھ لے جانے کی جرأت کی تھی۔ اگر تم مجھے اس رات سب کچھ بتا دیتے تو شاید اتنا بڑا ہنگامہ نہ ہوتا۔ ایک تو میں تم پر احسان کر رہا ہوں اور تمہیں معاف کر رہا ہوں، اور دوسرا تم مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہراتے ہوئے کہا، تمہارے پاس مجھے معاف کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔
کیونکہ میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز تمہارے حوالے کی ہے۔ اس کا اشارہ نور کی طرف تھا۔ تو میری بھی سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس ہی ہے، یہ مت بھولنا۔ اگر تم نے کبھی میری بہن کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں… ہاں ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، نہیں کروں گا ایسا کچھ بھی۔ اس کے بعد دونوں نے ہی ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا۔ نور اور آئلہ کی جان میں جان آئی، ورنہ وہ دونوں تو ڈر ہی گئی تھی کہ یہاں پر ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے۔ خدا کا شکر تھا کہ سارے مسئلے ختم ہو گئے تھے۔ آئلہ اس دن اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے بھائی کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ ایک ہفتہ وہاں پر گزارنے کے بعد وہ دوبارہ سے حویلی واپس آئی۔ تبریز نے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا۔ دونوں میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں ساری ختم ہو گئی تھیں۔ وہ اس سے اپنی محبت کا اعتراف کر چکا تھا۔ آئلہ بھی اس کی محبت کو قبول کر چکی تھی، مگر وہ اسے یہ طعنہ دینا نہیں بھولتی تھی کہ خان صاحب، اگر آپ پہلے ہی میری بات مان لیتے اور جذباتی نہ ہوتے تو آپ کو بہت پہلے ہی سچائی کا پتہ چل جاتا، مگر آپ نے تو خود بھی تکلیف اٹھانی تھی اور مجھے بھی تکلیف دینی تھی۔ جواب میں وہ ہمیشہ ہی شرمندہ ہو جاتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے بے وقوفی کی تھی۔ اگر وہ پہلے دن ہی آئلہ کی بات سن لیتا تو اتنا بڑا ڈرامہ نہ بنتا۔